سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر بھی 83 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب آ جائے ان کے پاس امر کوئی خبر، من الامن امن سے، او الخوف یا خوف کی، اذاعوا بہ تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اور اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور حاکموں کی جانب، منہم جو ان میں سے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ تو البتہ جان لیتے وہ جو ان میں سے مسئلے کی تحقیق کرنے والے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو سوائے چند آدمیوں کے تم شیطان کی پیروی میں لگ جاتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس آپ لڑائی کیجئے اللہ کے راستے میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ نہیں تکلیف دی گئی مگر آپ کے نفس کو، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ اور ترغیب دیجئے مومنوں کو، عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا شاید کہ اللہ روک دے کافر لوگوں کی لڑائی کو، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا اور اللہ زیادہ سخت ہیں عذرُ لڑائی کے، وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا اور عذاب دینے کے اعتبار سے بھی اللہ زیادہ سخت ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے درس میں منافقین کی کچھ بری خصلتوں کا تذکرہ آپ نے پڑھا تھا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو یقین دلاتے کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے اور آپ کی پیروی کریں گے اور کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جس وقت اپنے شیاطین کے پاس خلوت اختیار کرتے تو اس وقت اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف منصوبے بناتے۔ اللہ رب العزت نے ان منافقین کے راز اور ان کے پول جو ہے نا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیے اور کھول دیے کہ یہ یوں جو نا خباستیں کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر بھی ایک ان کی بری خصلت کا تذکرہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف بری تدبیریں یوں بھی کرتے ہیں کہ بری خبروں کو پھیلاتے ہیں، بنا تحقیق کیے، بغیر تحقیق کیے یہ جو نا خبروں کو پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمان ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوں اور یہ بزدل بنے اور جہاد کے اندر شریک نہ ہوں۔ ان آیات مقدسہ کے شان نزول کے اندر مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، تو آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو طلاق نہیں دی۔ تو آپ مسجد کے اندر جس وقت جانے لگے، مسجد کے دروازے کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ انہی باتوں کے اندر جو ہے نا مشغول تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ آپ مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا کہ غلط خبروں کو مت پھیلاؤ، غلط افواہوں کی تشہیر مت کرو، یہ غلط خبر ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ اس خبر کے اندر صداقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جو نا اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دو اور اس کی تشہیر جو ہے نا وہ شروع کر دو، ایسا نہ کرو۔ یہ منافقین کا وتیرہ تھا کہ وہ مدینہ کے اندر اس طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے نا مفسرین نے نقل کیا، سند کے اعتبار سے تو تھوڑا سا کمزور ہے لیکن مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی جگہ کے اوپر غالباً بنو مستلق قبیلہ کی طرف جو نہ بھیجا کہ ادھر جا کے ان سے زکوٰۃ وصول کرو اور میرے پاس لے کے آؤ۔ قبیلہ بنو مستلق جو تھا، ان کی کوئی ذاتی ان کے ساتھ قبول اسلام کرنے سے پہلے رنجش چلی آ رہی تھی۔ اب جس وقت یہ اس بستی کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ جو نہ تشریف لا رہے ہیں، سمجھ گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے طور پہ اور سفیر کے طور پہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ استقبال کرنے کے لیے ساری برادری جو ہے نا وہ شہر سے باہر اور بستی سے باہر جو ہے نا وہ آ گئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی استقبال کے لیے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے میری طرف آ رہے ہیں، شاید وہ پرانی جو رنجش تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جو نا انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بس بھاگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یوں کہنے لگ پڑے، یا رسول اللہ، انہوں نے کوئی نہیں اسلام قبول کیا، نہ ہی وہ جو نا مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ وہ تو مجھے مارنے کے لیے جو نا وہ تلے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس کو سفیر بنا کے بھیجا اور جو نا وہ اس کو مارنے کے اوپر جو نا وہ، یہ ایک غلط فہمی تھی۔ جو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ جو ہے نا فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی، نانا پہلے جو ہے نا کسی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی نہ کسی کے خلاف جو ہے نا چرائی کر دیا کرو۔ اور قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کے آئے، پہلے تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ یہ خبر سچ بھی ہے کہ غلط ہے۔ اگر تم اس کے خلاف کارروائی کرنے لگ جاؤ گے اور وہ خبر غلط ہوئی تو پھر تمہیں بعد میں ندامت جو ہے نا وہ اٹھانا پڑے گی، شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے پہلے خبر کی تصدیق جو ہے نا وہ کیا۔ لیکن یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی چونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ مربوط جو ہے نا وہ کیا جائے۔ جہاد کے عنوان سے ربط اس کا یہ بنتا ہے کہ منافقین جو تھے وہ مدینہ کے اندر یہ بھی شور مچاتے تھے۔ ظاہر بات ہے جنگوں کے اندر فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی نقصان ہو گیا نا مسلمانوں کا، بس انہوں نے مدینہ کے اندر شور مچانا شروع کر دیا، جو مسلح تو بس مارے گئے جی، اب ختم ہو گئے جی، ان کا کام تمام ہو گیا جی، ان کا پتہ صاف ہو گیا جی، بس شور مچانا جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے جو ہے نا وہ پست ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے جو ہے نا تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی خبروں کو مت پھیلایا کرو۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، جنگوں کے اندر اگر نقصان بھی ہو جائے نا جانی اور مالی، تو وقت کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر سارے نقصان کو عوام الناس کے سامنے بیان ہی نہیں کرتی۔ ہمارے کتنے فوجی مارے گئے، عوام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عوام کو اگر بتایا جائے گا تو ان کے حوصلے پست ہوں گے، جو دیگر فوجی ہوں گے ان کے حوصلے پست ہوں گے۔ اس لیے جنگی تدبیروں میں ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اپنے نقصان کو عیاں نہیں کیا جاتا، ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اس مصلحت کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا، پتہ نہیں نقصان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، وہ تو بعد کی بات ہے، جب تحقیق ہوگی، لیکن تحقیق ہونے سے پہلے ہی تم جو ہے نا اس طرح کی بری خبریں جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہو تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں۔ اسی طرح بعض ایسی جنگی تدبیریں ہوتی ہیں، ان کو صیغہ راز کے اندر رکھا جاتا ہے، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر جو ہے نا ان کو عیاں نہیں کیا جاتا۔ تو ایسی کام سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسی کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آ جائے ان کے پاس کسی معاملے کی خبر، خواہ وہ امن کے ساتھ متعلق ہو یا خوف کے ساتھ متعلق ہو، اذاعوا بہ، تو وہ اس کی تشہیر کرتے ہیں، اذاعوا بہ، وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دو چیزوں کا تذکرہ کیا، خواہ وہ خبر امن کے متعلق ہو، خواہ وہ خبر خوف کے متعلق ہو۔ امن کے متعلق ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ خوشخبری ہے جی،
فتح ہے جی، مسلمانوں نے جنگ جیت لیا جی، مال غنیمت ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ لگ گیا ہے جی، کامیابی جو ہے نا وہ مل گئی ہے جی، اور اگر خوف کی خبر ہو تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو شکست ہو گئی ہے، ان کا جانی اور مالی نقصان ہو گیا ہے، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ بری خبروں کو مسلمانوں کے اندر پھیلاتے تھے۔ بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکم ان کو یہ تھا کہ ایسی خبریں اگر تمہارے پاس پہنچیں تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، بعد میں تشہیر کیا کرو۔ اب اس کی تحقیق کی ایک صورت اللہ رب العزت نے اگلے جملے کے اندر بیان کر کہ تحقیق کیسے کرنی ہے۔ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کرتے اور اولو الامر جو حکام لوگ ہیں ان کی طرف جو ہے نا وہ پیش کرتے۔ جب بھی تم نے کوئی خبر سنی تمہیں چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا رسول اللہ ہم نے یہ بات سنی ہے، ذرا تحقیق تو کر کے بتائیں یہ سچی بھی ہے کہ سچی نہیں ہے۔ یا آپ جو ہے نا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت انہوں نے خبر سنی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے یوں سنا ہے کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو طلاق نہیں دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً آ کے تحقیق کی۔ یہی بات اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس خبر کو رسول کی طرف لوٹاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یہاں جو فقہاء اور علماء قسم کے لوگ ہیں یا سلاطین قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف جو ہے نا لوٹاتے۔ اولی الامر سے مراد فقہاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور بادشاہ اور وقت کے حکمران بھی ہیں۔ مسئلے کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا مسئلہ ہے، جس سے نوعیت کا مسئلہ ہوگا اس کے جو ماہر لوگ ہوں گے انہی کی طرف لوٹائی جائے گی۔ مثلا اس کے آگے پیچھے جہاد کی بات ہو رہی ہے، اگر جو نا جہاد کے متعلق کوئی ایسی خبر ہے، غلط قسم کی افواہ ہے، تو وقت کے حکمرانوں کو بتایا جائے گا کہ ہمارے پاس یہ جو نا خبر پہنچی ہے آپ تحقیق کریں۔ اور اگر اس مسئلے کی نوعیت شرعی ہے تو پھر وقت کے جو علماء اور فقہاء اور مفتیان کرام ہوں گے پھر ان کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ بہرحال اولی الامر سے مراد حکام بھی ہیں جو اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والے وہ حکام مراد ہیں، اور اسی طرح وقت کے علماء اور علماء ربانی جو ہیں مفتیان کرام وہ جو ہے نا یہاں سے مراد ہیں۔ اب ان کے پاس جو ہے نا وہ مسئلہ پیش کیا جائے گا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْ، اب وہ اس مسئلے کی تحقیق کر کے جانیں گے، پہچانیں گے کہ یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے۔ لَعَلِمَهُ، البتہ وہ اس کو جانے گا، کون؟ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط کرنے والے ہیں، استخراج کرنے والے ہیں، اجتہاد کرنے والے ہیں، مسئلے کو اخذ کرنے والے ہیں۔ یستنبطونہ، وہ جو مسئلے کی تحقیق کرنے والے ہیں، جو مسئلے کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، ان تک جو ہے نا یہ مسئلہ پیش کیا جائے۔ تو الذین یستنبطونہ سے یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی کہ تحقیق کی غرض سے جو وقت کے علماء ہیں ان تک بھی رابطہ جو ہے نا وہ رکھا جائے، اور یستنبطونہ کے لفظ سے یہ بات بھی جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی کہ استنباط کرنا بھی شرعی اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں کہ استنباط کرنا اور اجتہاد کے سرے سے ہی وہ منکر ہوتے ہیں، حالانکہ اصول شرع جو ہے نا وہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی، یہ چوتھا اصل ہے۔ جس طرح کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت جو ہیں یہ ہمارے لیے حجت ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے قیاس شرعی بھی حجت کا درجہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ کتاب اللہ کا منکر جو ہے نا وہ کافر ہوتا ہے، سنت رسول کا منکر جو ہے نا وہ کافر ہوتا ہے، اجماع امت کا منکر جو ہے نا وہ کافر ہوتا ہے، لیکن جو بندہ قیاس شرعی کا منکر ہوگا علماء نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا، بہرحال فسق کا فتویٰ ضرور لگایا کہ یہ فاسق ہے، اور اہل سنت والجماعت سے جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ بھی جو ہے نا قیاس شرعی بھی جو ہے نا یہ ایک اصل ہے جس کے اوپر جو ہے نا بہت سارے مسائل جو ہے نا علماء نے اور فقہاء نے اخذ کی۔ پھر اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں نا
کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یستنبتونہ، اس سے مراد کیا ہے؟ کون سے افراد لیے؟ دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ اولو الامر اس کی تحقیق کریں گے، یا پھر اللہ کا رسول جو ہے نا وہ تحقیق کرے گا۔ اگر تو اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر وہ خبر تمہارے پاس پہنچی ہے تو اللہ کے رسول کے اوپر پیش کرو، یا رسول اللہ ہم نے یہ بات جو ہے یوں سنی ہے، آپ تحقیق کر کے بتائیں۔ اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا حکماء اور اولو الامر قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پیش کی جائے گی، وہ اس کی جو ہے نا وہ تحقیق کریں گے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ استنباط کا مکلف اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی بنایا ہے، یہ صرف علماء نہیں ہے، صرف علماء اور مفتیان کرام کا یہ کام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی جو ہے نا مکلف بنایا استنباط کا، کہ انہوں نے بھی بعض مسائل کے اندر اجتہاد کرنے کی اجازت ان کے پاس بھی ہے۔ مثلا کوئی ہر چھوٹی جزی کے لیے تو اللہ رب العزت فرشتے کو نہیں نہ بھیجتے، جبرائیل امین ہر معاملے کے اندر تو آپ کے پاس نہیں نہ آئیں گے، بعض چیزوں کا اختیار اللہ رب العزت نے نبی کو دے دیا ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ نے اجتہاد جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے تم نے جو ہے نا سوال کرنا ہے، تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اہل ذکر ہے نا، ان کی بات کو بھی جو ہے نا وہ تسلیم کرنا ہے۔ بہرحال اس آیت سے بھی جو ہے نا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ وہ جان لے وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں۔ اب وہ دو طبقے ہیں، یا اولو الامر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو استنباط کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ استنباط جو کیا جاتا ہے یہ اس کا درجہ کتاب اللہ والا نہیں ہے، کتاب اللہ کا جو حکم ہوتا ہے یہ قطعی ہوتا ہے، اور استنباط جو ہوتا ہے یہ علماء کی رائے ہوتی ہے، اور علماء کی جو رائے ہوتی ہے اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایک عالم نے اس چیز کو کسی طریقے سے سمجھا، دوسری عالم نے اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھا، رائے کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فروعی مسائل کے اندر علماء کا اور فقہاء کا آپس میں بے شمار جو ہے نا وہ اختلاف ہے، رائے جو مختلف ہیں ان کی۔ کتاب اللہ کا حکم قطعیت والا ہے، اس کا تو منکر بھی کافر ہے، لیکن اس کا حکم قطعیت والا نہیں ہے، اس کا حکم ظنیت والا ہے، لہذا ظن جو ہوتا ہے اس کے اندر غلطی کا بھی جو نا امکان ہو سکتا ہے، اس عالم کو سمجھنے کے اندر غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر وہ اس کی رائے درست ہو گئی تو پھر حدیث کی روح سے اس کو ڈبل اجر ہوگا، ایک اجتہاد کرنے کا، ایک درست رائے کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اگر اس کی رائے غلطی کے اوپر ہے پھر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی اس کو ضرور ملے گی، کہ اس نے اجتہاد تو کیا نا، استنباط تو کیا نا، غور و فکر تو کیا نا، تأمل تو کیا نا، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس مسئلے کو نکالنے کی کوشش جو اس نے کی ہے، تگ و دو جو اس نے کی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت اس کو ایک اجر جو ہے نا ضرور عطا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ طے کرنا کہ امام شافعی درست تھے اس مسئلے کے اندر، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درست تھے، امام مالک درست تھے، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درست تھے، یہ کوئی بندہ جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتا، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہی کریں گے۔ یہ سارے درست تھے، یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے عظیم افراد، علماء، فقہاء، یہ سارے کے سارے درست تھے۔ ہاں کسی نے اپنی رائے کے مطابق ایک حدیث کو ترجیح دے دی اور کسی نے دوسری کی ترجیح دے دی، اور یہ جو اختلاف ہے، یہ جو رائے ہے، یہ ہے بھی فروعی مسائل کے اندر۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، تمام امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ اب مسواک کرنا تمام امت کا اجماع ہے کہ سنت ہے، کوئی اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو اس کی سنیت کا منکر ہو۔ کوئی عالم آج تک ایسا نہیں دیکھا گیا جو یہ کہے کہ مسواک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، ہر بندہ اس کی سنیت کا قائل ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ یہ جو مسواک کرنا ہے یہ وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے۔ اب ادھر آگے علماء کی رائے مختلف ہو، دونوں سنیت کے قائل ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں یہ وضو کی سنت ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، وضو کی سنت نہیں، نماز کی سنت ہے۔ ادھر آ کے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ اب دونوں کے پاس جو نا حدیث سے جو نا وہ دلیل ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث سے دلیل پیش کر دے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث سے جو نا دلیل پیش کر دیں، آپ کس کو غلط کہیں گے اور کس کو صحیح کہیں گے؟ دونوں ٹھیک ہے۔ ایک نے ایک حدیث کو ترجیح دے دیا، دوسرے نے دوسری حدیث کو ترجیح دی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے جی، یہ جو ہم سطر کا ڈھانپنا مرد کے لیے فرض ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احناف کا مسلک یہ ہے کہ گھٹنا سطر کے اندر شامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھٹنے تک سطر ہے، گھٹنا اس کے اندر شامل نہیں۔ یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایسے بے شمار فروعی مسائل ایسے ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف ہے۔ کوئی نماز کے اندر سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کا قائل ہے، کوئی جو ہے نا وہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھنے کا قائل ہے، کوئی جو ہے نا ناف کے نیچے جو ہے نا ہاتھ رکھنے کا قائل ہے، کوئی جو ہے نا رفع الیدین کا قائل ہے، کوئی عدم رفع الیدین کا قائل ہے، کوئی فاتحہ خلف الامام کا قائل ہے، کوئی آمین بالجہر کا قائل ہے، کوئی جو ہے نا آمین بالسر کا جو ہے نا وہ قائل ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تمام اداؤں کو ان طریقوں سے محفوظ کیا ہو۔ نبی کی کوئی بھی ادا جو ہے نا وہ ضائع نہیں کی، ہر ادا کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور یہ علماء کا جو اختلاف ہے یہ باعث رحمت۔ اس لیے جہاں پر بھی جو بتایا گیا، اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ استنباط اور استخراج اور اجتہاد کا جو دروازہ ہے یہ قرآن سے جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ جس کا انکار کرنے والا انسان جو ہے نا وہ فاسق ہے، اور جو ہے نا اہل سنت والجماعت سے جو ہے نا وہ نکلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر آ جائے تو تم نے اس کی تحقیق کرنی ہے، بغیر تحقیق کے اس کو پھیلانا نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر جو آئے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کے اندر لگ جاتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم لوگ ایسے جو بچتے شیطان کی پیروی سے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اندر جو ہے نا قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا، نبی مکرم محترم جیسی عظیم شخصیت کو نازل کیا۔ اب تم جو ہے نا رائے راست کے اوپر لگے ہوئے، اگر قرآن بھی نہ آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ آتا، تم ہدایت کے رستے پہ ہی نہیں آ سکتے، تم شیطان کی پیروی جو ہے نا وہ کرے۔ تو جس طرح اللہ کا قرآن ہمارے لیے باعث رحمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہمارے لیے باعث رحمت ہے، بعینہ ہی اسی طرح علماء کی جو رائے ہوتی ہیں فروعی مسائل کے اندر، وہ بھی جو نا باعث رحمت ہوا کرتی ہیں۔ ان کی تعظیم و تکریم کیا کریں، نہ کہ یہ کہا کریں کہ یہ مولوی تو آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے علماء تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کا عقائد کے اندر اختلاف تھا؟ کیا ان کی لڑائی جو ہے وہ عقیدہ توحید کے اندر تھی؟ کیا ان کی جنگیں جو ہیں نا وہ عقیدہ رسالت کے اندر تھی؟ نہ، یہ تو متفق علیہ مسائل ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، اور روز آخرت کے اوپر اور جنت کے اوپر اور جہنم کے اوپر اور اللہ کی کتابوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر ایمان لے کے آنا، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لے کے آنا، ان جو بنیادی عقائد تھے ان کے اوپر تو سارے علماء جو نا متفق تھے۔ فروعی مسائل کے اندر اختلاف تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ہر ادا کو جو ہے نا وہ زندہ اور قائم رکھا ہوا ہے، یہ باعث رحمت ہے۔ تو اس کو رحمت ہی رہنے دینا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا اس کو عذاب کا سبب بنانا چاہیے۔ بہرحال جی، یہ اب آگے پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا مضمون جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، میرا پیغمبر آپ اللہ کے راستے میں لڑائی لڑیے، آپ جہاد فی سبیل اللہ کیجئے۔ اور دیکھیں نا لفظ کتنے خوبصورت ہے، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے لفظ نے یہ بات سمجھا دی کہ آپ کی لڑائی خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
اللہ کے لیے ہونی چاہیے، الہی کلمت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، دین کی سر بلندی کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کا جاہ و جلال آپ کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی دولت آپ کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، مال غنیمت آپ کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی فضول جو ہے نا خطوں کو جو ہے نا فتح کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ان خطوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ اسلامی نظام کو قائم کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رائج کرنا، اصل تو مقصد یہ ہے لِيُدْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد یہ ہے تب اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نبی کی سنت رائج ہو جائے، اور جو دین ہے دین اسلام یہ سارے دینوں کے اوپر تمام ادیان باطلہ کے اوپر جو ہے نا اس کی داغ جو ہے نا وہ بیٹھ جائے، بس یہی مقصد ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں، دین کی داغ جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ ہاں لا تکلف الا نفسک، میرا پیغمبر اس معاملے میں اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں بھی نہ دیتا تو لا تکلف نہیں تکلیف دی جائے گی الا نفسک مگر صرف تیری ذات کو، آپ اکیلے تنہا نکلیے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کے لیے جہاد کے لیے نہیں آپ کے ساتھ جاتا، نہ جائے، فقاتل تو جہاد کر، اور ادھر بھی فرمایا لا تکلف الا نفسک، آپ جو نا اکیلے جو ہے نا وہ نکلیے، آپ کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، آپ کی جان کو اس چیز کا مکلف جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے۔ ہاں وَخَرِّجِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیے، لالچ دلاتے رہیے، ان کو جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل اور برکات جو ہے نا وہ سناتے رہیے تاکہ ان کی طبیعتیں آمادہ ہوں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف۔ وَحَرِّجِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو اس کی طرف جو ہے نا ترغیب دیتا رہے، تیری ترغیب دینے کے بعد اب تیرے ساتھ کوئی چلتا ہے چلے، نہیں چلتا لا تکلف الا نفسک، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اکیلے تنہا جو ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیے۔ یہی وجہ ہے بعض مواقع ایسے آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی میرے ساتھ جہاد کے لیے جاتا ہے جائے، نہیں جاتا نہ جائے، میں تو پھر بھی اللہ کے دین کی خاطر جو ہے نا لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے اس حدیث کی، اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اگر ایک بندہ مجاہد ہو اور مقابلے کے اندر دشمن 100 کی تعداد کے اندر ہو پھر بھی جہاد فرض ہے کہ ان کے خلاف جو نہ لڑے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ تو وہ بندہ آگے سے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا لشکر یہ اکیلا تنہا لڑے گا۔ تو انہوں نے آگے سے اسی جملے سے استدلال کیا، فرمایا لا تکلف الا نفسک، اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کو نہیں فرمایا کہ تو دوسروں کا ذمہ دار نہیں، تو اکیلا نکل۔ یاد رکھیے پھر بھی ایک خوف تو ہے نا، خدشہ تو ہے نا، اکیلا بندہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نکلے گا تو وہ اس کی جو نا ہلاکت ہی ہے، موت ہی ہے، اور کیا ہے، جان تو بچانا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اگلے جملے کے اندر اپنے نبی کو تسلی دے دی، فرمایا میرا پیغمبر اس بات کی آپ نے جو نا آپ نے خوف نہیں کرنا، اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اکیلے تنہا ہیں اور وہ اتنا بڑا لشکر ہے، نہ، جس وقت آپ نکلیں گے نا ان کے خلاف لڑنے کے لیے، میں آپ کا رعب اور دبدبا ان کے اوپر ایسے بٹھا دوں گا، آپ کی دھاک ان کے اوپر ایسے بٹھا دوں گا، میرا پیغمبر جی تیرے خلاف لڑنے کے لیے لڑنے کی جرت ہی نہیں کریں گے۔ اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، شاید کہ اللہ کافر لوگوں کی جنگ کو، لڑائی کو روک دے، اللہ ان کی لڑائی کو روک دے گا، وہ تیرے خلاف لڑیں گے ہی نہیں۔ اور یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے دوسرے نبیوں کے اوپر 6 چیزوں کے مقابلے میں فوقیت بخشی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ میرے دشمن مجھ سے 1 ماہ کی مسافت کی دوری کے اوپر ہوتا تھا، اللہ میری داغ اور میرا رعب اس کے اوپر جما دے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ اکیلے بھی اگر نکلے نا تو دشمن کے اوپر رعب جو ہے نا جم جاتا، تو یوں جو ہے نا وہ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں، جرت ہی نہیں کریں۔ دوسری بات یہاں سے اشارہ اس بات بھی
اس بات کی طرف بھی ہے کہ آپ ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہیے۔ جس وقت آپ ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے اندر لگ جائیں گے تو پھر جس وقت دشمن یہ دیکھے گا نا کہ ہمارا فریق مخالف یہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہے تو اس کی بھی جرت نہیں ہوگی لڑنے کی۔ اور اگر تم تیاری نہیں کرو گے وہ سمجھے گا یہ غافل بیٹھے ہوئے ہیں، مارو ان کو۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق بھرپور تیاری کرو جہاد فی سبیل اللہ۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری بات یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، میرا پیغمبر آپ اکیلے نکلیں گے نا تو آپ اکیلے نہیں ہیں، میں اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ایمان والے نہیں بھی نہ نکلیں گے آپ کے ساتھ، میں اللہ فرشتے بھیج کے آپ کی جو ہے نا مدد کر دوں گا اور کافروں کی جنگ کو جو ہے نا روک کے رکھ دوں گا۔ اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا۔ تو اللہ رب العزت اصل اور آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، واللہ اشد باسا۔ اب دیکھیں نا، کافر اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر آئے ہیں، نبی کے مقابلے کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے کے اندر آئے ہیں۔ اب جس وقت کافر اللہ کے مقابلے کے اندر آئے گا، ایک طرف لڑنے والا فریق کافر اور دوسری طرف لڑنے والی ذات اللہ رب العزت کی، تو کیسے کوئی انسان کتنے ہی اس کے پاس اسباب ہوں، وسائل ہوں، جدید اسلحہ ہو، لڑاکا طیارہ ہوں، ہر طرح کے اسلحے سے جو نا وہ لیس ہو، اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا۔ یہی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں واللہ اشد بأسا، اللہ رب العزت لڑنے کے اندر اور زیادہ سخت ہے۔ جتنی سختی، جتنی طاقت، جتنی قوت اللہ رب العزت کے پاس ہے، مخلوق کے پاس کیسے ہے ہی نہیں، وہ طاقت ہی نہیں، وہ قدرت ہی نہیں کہ اللہ سے کوئی لڑائی لڑ سکے۔ جو کل طوفان آیا تھا، تھوڑا سا ہلکا سا طوفان تھا نا، ایک چھوٹا سا نمونہ تھا اللہ کے عذاب کا، کتنا نقصان ہوا۔ انسان تو اللہ کے ہوائی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر زمین کو ہلا دے، انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس کو روک سکے۔ اللہ اگر بارش کی صورت کے اندر عذاب دینا چاہے انسان کے اندر، تو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس بارش کو روک سکے۔ اور اگر وہ اپنے فرشتے کو بھیج کر ایک پوری بستی کو زمین سے اوپر اٹھا کے دے مارے اوپر، اور اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، کیا کر سکتا ہے کوئی انسان؟ اور وہ انسان بھی ایسے نہیں تھے جیسے ہم تھے، اونچے لمبے قدوں والے طاقتور، ایسے جیسے کھجور کے تنے جو ہے نا وہ کھڑے ہیں۔ اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اپنی طاقت کے اوپر مان ہے تو وہ اپنے مان کو نکال دے اپنے ذہن سے۔ واللہ اشد باسا، اللہ لڑنے کے اندر نہایت ہی سخت ہیں۔ واشد تنکیلا، ہاں اللہ کی ذات نہایت ہی حوصلے والی ہے، حلم والی ہے، بردبار ہے، تحمل مزاج ہے۔ وہ بعض اوقات کافر کو بھی اتنی طویل ڈھیل دے دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ جب میرے پاس آؤ گے واشد تنکیلا، تو پھر اس وقت میرا عذاب بھی نہایت سخت ہو۔ دنیا کے اندر بھی میں لڑائی کے اعتبار سے سخت ہوں، اور کل قیامت کے اندر بھی میرا عذاب تمہارے لیے نہایت سخت ہوگا۔ اس لیے میرے نبی کا ساتھ دو، میرے نبی کے مقابلے کی بازی، میرے نبی کے مقابل کے اندر نہ آؤ۔ یہ مضمون جو ہے نا وہ چل رہا ہے جی، انشاءاللہ ماں بقیہ باتیں اگلے درس میں ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم وفقنا لما تحب رب اغفر ورحمنا انت صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ اجمعین۔